ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک ایسی سروس کا یا ایک ایسی شاندار نیوٹریشنل سبسکرپشن کا جہاں دنیا کا بہترین صحت بخش اور لذیذ ترین کھانا روزانہ بالکل مفت آپ کے دروازے پر آ جائے۔ اور وہ بھی بغیر کسی ڈیلیوری چارجز کے؟ بالکل، نہ گروسری کرنے کی ٹینشن، نہ کچن میں جا کر پکانے کی جھنجھٹ، اور نہ ہی برتن دھونے کا کوئی عذاب، بس کھانا سامنے آئے اور کھا لیا جائے۔ مطلب یہ تو کسی خوابوں کی دنیا جیسی بات لگتی ہے نا؟ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ بظاہر ہر انسان یہی کہے گا کہ اگر ایسی زندگی مل جائے تو کیا ہی بات ہے، ہم تو کبھی شکایت نہیں کریں گے۔ لیکن ہزاروں سال پہلے صحرائے سینا کی ریت پر انسانوں کے ایک گروہ کو بالکل یہی سروس ملی تھی۔ بالکل۔ اور ان کا جو رد عمل تھا وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آج کے اس جدید دور میں جہاں کلاؤڈ کچنز اور فوڈ ڈیلیوری ایپس کا راج ہے، ہماری جو بے اطمینانی ہے وہ دراصل ایک بہت پرانا انسانی نفسیاتی وائرس ہے جو آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ انسانی دماغ کی وائرنگ کو سمجھنے کی ایک کھلی کتاب ہے۔ تو آج کے اس گہرے تجزیے کا مقصد بھی یہی ہے۔ آج ہم محمد فاروق راشد صاحب کے لکھے ہوئے ایک انتہائی دلچسپ مقالے پر تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ اس تحقیق میں بنی اسرائیل کو ملنے والے من و سلویٰ کا جدید طرز خوراک کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ جی، اور یہ تحقیق اس بات کو بالکل عیاں کر دیتی ہے کہ مادی ضرورتوں کا 100% پورا ہو جانا، یعنی اگر انسان کو سب کچھ مل جائے تو وہ اسے سکون نہیں دیتا۔ جب ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے تو ہمارا دماغ ایک عجیب سی بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو چلیں اس منظر کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ صحرائے سینا میں تھے، بھوک، پیاس، شدید تھکاوٹ اور چلچلاتی دھوپ۔ جی۔ انسان جب بقا کی جنگ لڑ رہا ہو تو اسے تو سوکھی روٹی بھی نعمت لگتی ہے نا، اور پھر وہاں وہ معجزہ ہوتا ہے جسے من و سلویٰ کہا جاتا ہے۔ مقالے کی روشنی میں ذرا بتائیں گے کہ یہ خوراک اصل میں تھی کیا؟ دیکھیں، اگر ہم اس خوراک کی غذائیت اور ساخت پر غور کریں تو یہ حیران کن حد تک متوازن تھی۔ مقالے کے مطابق من ایک انتہائی میٹھی، قدرتی اور توانائی سے بھرپور غذا تھی۔ اچھا۔ جی، جسے شہد یا درختوں سے ملنے والے کسی خالص میٹھے رس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ فوری توانائی کا ذریعہ تھا، اور اس کے ساتھ تھا سلوا۔ سلوا کیا تھا؟ سلوا دراصل ایک پرندہ تھا جو بٹیر سے مشابہت رکھتا تھا، یعنی ایک طرف خالص ترین کاربوہائیڈریٹس اور دوسری طرف اعلیٰ ترین پروٹین۔ ارے واہ! اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس 5 اسٹار مینیو کے لیے کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑ رہی تھی۔ مطلب نہ بیج بونا ہے، نہ فصل کا انتظار کرنا ہے، اور نہ شکار کے لیے دوڑنا ہے۔ بالکل، بس صبح اٹھیں اور کھانا تیار ہے۔ یہ تو مکمل طور پر ایک مثالی حالت بن گئی نا، ایک یوٹوپیا۔ تو پھر گڑبڑ کہاں ہوئی؟ مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ انسان کے لیے یوٹوپیا سے زیادہ خطرناک شاید ہی کوئی چیز ہو۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، جب انسان کو خوراک یا بقا کے لیے جدوجہد نہیں کرنی پڑتی تو دماغ کا جو ریوارڈ سسٹم ہے وہ گڑبڑانے لگتا ہے۔ حیاتیاتی طور پر انسان اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ کسی چیز کے حصول کے لیے توانائی خرچ کرے، محنت کرے، اور جب وہ چیز ملے تو دماغ ڈوپامائن خارج کرتا ہے، جس سے ایک تسکین کا احساس ہوتا ہے۔ اچھا، تو جب جدوجہد کو بیچ میں سے نکال دیا گیا تو وہ تسکین بھی چلی گئی؟ بالکل، جب محنت کو مساوات سے مکمل طور پر نکال دیا گیا تو خوراک تو کامل تھی، لیکن اسے حاصل کرنے کی وہ تسکین غائب ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی دماغ کو محنت کے بعد ملنے والے انعام کی عادت ہے، اور جب انعام مفت ملنے لگے تو وہ اس کی قدر کھو دیتا ہے۔ 100%۔ اور اسی لیے انہوں نے شکایتیں شروع کر دیں۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا کیا؟ کیونکہ وہ اس روزانہ ملنے والی نعمت سے بور ہو چکے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ ہاں، انہوں نے کہا ہمیں تو زمین کی پیداوار چاہیے، سبزیاں، دالیں، لہسن اور پیاز۔ مطلب انہوں نے ایک ایسی خوراک کو جو آسمان سے اتر رہی تھی، اس کے بدلے ان چیزوں کی طلب کی جنہیں اگانے کے لیے انہیں مٹی میں ہاتھ گندے کرنے پڑتے۔ جی ہاں، لہسن، پیاز اور دالیں اگانے کا مطلب ہے مہینوں کی سخت مشقت۔ اس رویے سے ایک بہت گہری نفسیاتی الجھن سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب انسان کی تمام بنیادی ضرورتیں بغیر کسی دقت کے پوری ہو رہی ہوں تو وہ خود اپنے لیے مشکلیں اور الجھنیں تراشنے لگتا ہے۔ ہاں،
یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ بالکل، وہ آسانی کے بجائے مشکل کو اور اعلیٰ کے بجائے ادنا کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا حیاتیاتی زاویے سے بات کرنا چاہوں گی۔ مقالے کے حوالے سے آپ کی بات بالکل منطقی لگ رہی ہے، لیکن کیا انسان کا مختلف ذائقوں یعنی ورائٹی کی طرف مائل ہونا ایک بالکل فطری تقاضا نہیں ہے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کا مہنگا ترین اور لذیذ ترین کھانا بھی روزانہ صبح، دوپہر، شام کھائے تو زبان اور دماغ اس سے اکتا ہی جائیں گے نا۔ ذائقے کی تبدیلی تو انسانی ارتقاء کا حصہ ہے، تو پھر صرف لہسن، پیاز اور دالیں مانگنے پر اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا؟ محض مینیو میں تبدیلی مانگنا کیا کوئی اتنا بڑا جرم تھا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور مقالے میں اس کا بڑا تفصیلی جواب ملتا ہے۔ دیکھیں، تنوع یا ویرائٹی کی خواہش بذات خود کوئی جرم یا غیر فطری چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ مسئلہ اس خواہش میں نہیں تھا، مسئلہ اس رویے میں تھا جس کے ساتھ یہ مطالبہ کیا گیا۔ ذرا اس کیفیت کو محسوس کریں۔ بتائیں۔ ایک قوم جو صحرا میں بھوک سے مر سکتی تھی، اسے ایک معجزاتی خوراک مل رہی ہے، اور ان کا انداز یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس نعمت پر شکر ہے مگر کیا ہمیں کچھ اور ذائقے مل سکتے ہیں؟ اچھا، بلکہ ان کا انداز طنزیہ تھا۔ بالکل، ان کا انداز ایک طنزیہ اور باغیانہ بے صبری کا تھا۔ انہوں نے اس نعمت کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ سمجھ رہی ہوں۔ تو جب فطری تقاضا ناشکری اور تکبر میں بدل جائے تب وہ ایک نفسیاتی بیماری بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ خوراک تو اب ہمارا پیدائشی حق ہے، یہ تو آنی ہے، اب ہمیں کچھ نیا چاہیے۔ تو فوکس اس پر نہیں تھا کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں، بلکہ اس پر تھا کہ وہ کس روانت سے مانگ رہے ہیں۔ جی، عین اسی جگہ پر نفسیات کی ایک اصطلاح ایڈاپٹیشن کا اصول لاگو ہوتا ہے، جس کا مقالے میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایڈاپٹیشن؟ ہاں، ایڈاپٹیشن یعنی جب کوئی شے مسلسل بلا تعطل ملتی رہے تو انسانی دماغ اس کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ شے اس کے لیے عام سی بات بن جاتی ہے۔ کل کا معجزہ آج کی بوریت بن جاتا ہے۔ بالکل، دماغ ہر نئی اور شاندار چیز کو ایک وقت کے بعد نارملائز کر دیتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ عمل آج کے جدید دور میں اتنی شدت سے ہو رہا ہے کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم آج خوراک کے ایک ایسے سمندر میں رہ رہے ہیں جہاں کثرت ہی کثرت ہے۔ سپر مارکیٹ کی شیلفیں پروسیسڈ فوڈ سے بھری پڑی ہیں، اور آپ کے فون پر موجود ایپس آپ کو دنیا کے کسی بھی کونے کا کھانا چند منٹوں میں فراہم کر سکتی ہیں۔ چائنیز، اٹالین، میکسیکن، فاسٹ فوڈ خوراک ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ مگر اس بے پناہ ورائٹی اور کثرت کے باوجود ہم پہلے سے کہیں زیادہ بیمار اور بے سکون ہیں۔ جی، منو سلوا کا جو موازنہ جدید خوراک سے مقالے میں کیا گیا ہے نا، وہ بڑا چشم کشا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، منو سلوا ایک خالص اور قدرتی غذا تھی جو جسم اور روح دونوں کے لیے متوازن تھی، اور آج جو کچھ ہم کھا رہے ہیں وہ فیکٹریوں اور لیبارٹریوں میں تیار ہوتا ہے۔ ہاں، مطلب صنعتی اور غیر متوازن۔ بالکل، آج کی خوراک کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ آپ کے دماغ کے کیمیکلز کو ہیک کر لے۔ اس میں چینی، نمک اور کیمیکلز کا ایسا غیر متوازن امتزاج ہوتا ہے جو وقتی طور پر تو ذائقے کا ایک دھماکہ کرتا ہے، لیکن جسمانی طور پر یہ موٹاپا، ذیابیطیز اور دل کے امراض پیدا کر رہا ہے۔ جی ہاں، جدید انسان نے خوراک کی فراوانی تو حاصل کر لی ہے، لیکن اس فراوانی نے اس سے اس کی صحت چھین لی ہے۔ ہم مسلسل کھا رہے ہیں لیکن ہمارے جسم غذائیت کے اعتبار سے کھوکھلے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر مجھے آج کے اسمارٹ فونز اور انٹرنیٹ کی یاد آ رہی ہے۔ وہ کس طرح؟ یہ خوراک والی بات بالکل ویسی ہی ہے نا، جیسے آج ہمارے ہاتھ میں ایک ایسی ڈیوائس ہے جس میں دنیا بھر کی تفریح موجود ہے، ویڈیوز اور فلموں کا ایک نا ختم ہونے والا سمندر ہے۔ لیکن ہم رات کو صوفے پر بیٹھ کر مسلسل سکرول کرتے رہتے ہیں اور آخر میں جھنجھلا کر کہتے ہیں کہ یار دیکھنے کو تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم کثرت کے اس قدرتی سے ہٹ کر پیدا کی گئی فراوانی کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمارا دماغ اب نعمتوں کو محسوس کرنا ہی چھوڑ چکا ہے۔ یہ اسکرولنگ کی مثال بالکل درست ہے۔ مقالے میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے دراصل چیزوں کو محسوس کرنا، ان کا ذائقہ لینا چھوڑ دیا ہے۔
ہم خوراک کو جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں کھا رہے، بلکہ ہم اسے اپنی بوریت مٹانے، اپنے ذہنی دباؤ کو کم کرنے اور اپنے اندر کے کسی انجانے خلا کو بھرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تو جدید دور کا سب سے بڑا المیہ ہے، انسان بے اعتدالی کا شکار ہو گیا ہے۔ بالکل، وہ مادی چیزوں کی کثرت سے اپنے اندر کا روحانی اور جذباتی کھوکھلا پن دور کرنا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ نے اندر کے کھوکھلے پن کی بات کی ہے، یہ ہمیں مقالے کے ایک اور بہت گہرے نفسیاتی پہلو کی طرف لے جاتی ہے، جو انحصار مطلب ڈپینڈنسی اور خود کفالت کے گرد گھومتا ہے۔ جی، یہ مقالے کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ جب بنی اسرائیل کو من و سلوہ مل رہا تھا تو وہ ایک طرح سے مکمل انحصار کی حالت میں تھے۔ ان کا رزق ایک الہی نظام سے جڑا ہوا تھا۔ جب انہوں نے دالیں اور سبزیاں اگانے کی خواہش ظاہر کی تو وہ دراصل اس انحصار سے نکل کر خود کفالت کی طرف جانا چاہتے تھے۔ وہ اپنا کنٹرول خود اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی، یہ انسانی فطرت کا ایک اور پیچیدہ پہلو ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم زمین میں بیج بوئیں، اس کی نگہداشت کریں اور پھر اس کا پھل کھائیں۔ اس میں ایک احساس ملکیت شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ انسان جب کوئی کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے تو اس کے اندر ایک انا، ایک فخر پیدا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے۔ اس وقت ان کی خود کفالت کی یہ خواہش دراصل اس الہی نظام سے بغاوت تھی، جس نے انہیں ہر طرح کی مشقت سے آزاد کر رکھا تھا۔ لیکن اگر اس پر تنقیدی نظر ڈالی جائے تو کیا خود کفالت کی طرف جانا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا کوئی بری بات ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیونکہ آج کی دنیا تو چلتی ہی اس اصول پر ہے کہ انڈیپینڈنٹ بنو، سیلف سفیشینٹ بنو۔ ہم اپنے بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ محنت کرو اور اپنا رزق خود کماؤ۔ تو کیا ان کا کھیتی باڑی کر کے اپنا اناج خود پیدا کرنے کا سوچنا ایک غلط راستہ تھا؟ کیا انہیں ہمیشہ انحصار کی حالت میں ہی رہنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، مقالے میں بڑی صراحت سے بتایا گیا ہے کہ خود کفالت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ محنت کرنا، زمین سے رزق تلاش کرنا، اپنے بازوؤں کی طاقت استعمال کرنا تو انسانی بقا کا لازمی حصہ ہے۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا تھا؟ یہاں ہمیں اس واقعے کی گہرائی کو سمجھنا ہوگا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ محنت کرنا چاہتے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس محنت کے زوم میں اس ذات کو بھولنا چاہتے تھے جس نے انہیں صحرا میں مرنے سے بچایا تھا۔ ہاں، مطلب ناشکری۔ بالکل، انہوں نے ایک چلتے ہوئے نظام کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ آج کے دور میں بھی انسان کے اندر یہی خود کفالت کا وہم پیدا ہو گیا ہے۔ خود کفالت کا وہم؟ اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کما رہے ہیں، جو کچھ کھا رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ہماری اپنی محنت، ہماری اپنی ڈگری اور ہماری اپنی ذہانت کا نتیجہ ہے۔ ہم سپر مارکیٹ جاتے ہیں، اپنے پیسوں سے سامان خریدتے ہیں اور ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ میں نے فراہم کیا ہے۔ ہم اس پورے سپلائی چین کے پیچھے چھپے اس قدرتی نظام کو، اسباب فراہم کرنے والے کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ یہ بات تو سچ ہے۔ ہم بیج تو بو سکتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی لگا سکتے ہیں، لیکن اس بیج سے کمپل پھوٹنا اور اس پر بارش کا برسنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے تو پھر ہم اس کی قدر کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اسی لیے آج کے دور میں اسراف مطلب کھانے کا ضیاع اتنی عام سی بات بن گئی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم شادیوں میں، ریسٹورنٹس میں اور حتیٰ کہ اپنے گھروں میں جس بے دردی سے کھانا کچرے کے ڈبوں میں پھینکتے ہیں، اس کے پیچھے یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ میں نے پیسے دیے ہیں، میری مرضی، میں جو کروں۔ جی، اور یہیں سے شکر کا وہ عملی تصور سامنے آتا ہے جو مقالے کا ایک مرکزی نقطہ ہے اور جو ہماری زندگیوں سے غائب ہو چکا ہے۔ شکر کا مطلب صرف زبان سے چند الفاظ ادا کر دینا نہیں ہے۔ شکر ایک مکمل رویہ ہے، ایک نفسیاتی اور روحانی کیفیت ہے جس میں انسان دل سے یہ تسلیم کرتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس میں میری قابلیت سے زیادہ مجھے عطا کرنے والے کا کرم شامل ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ جب انسان کے اندر شکر گزاری کا یہ عملی پہلو آ جاتا ہے تو وہ کبھی کسی چیز کو ضائع نہیں کر سکتا، وہ کبھی اعتدال کا دامن نہیں چھوڑتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شکر دراصل اس خود کفالت کے غرور کو توڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمیں محنت پوری کرنی ہے، جدید سے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ اعتراف بھی زندہ رکھنا ہے کہ ہم مکمل طور پر خود کفیل نہیں ہیں۔ بالکل، یہی اصل توازن ہے۔ اگر ہم اس ساری بحث کو آج کی عملی زندگی پر لاگو کریں تو ہمارے لیے چند بہت واضح اسباق ابھر کر سامنے آتے ہیں۔
مقالے کے مطابق وہ اسباق کیا ہیں؟ ان اسباق کو اگر ہم ترتیب دیں تو سب سے پہلا تو یہی ہے کہ نعمت کی قدر کی جائے۔ جو چیز آسانی سے اور مسلسل مل رہی ہو اسے معمولی سمجھنے کی نفسیاتی غلطی سے بچا جائے۔ روانی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی حسیات کا غلام بن جائے۔ تیسرا یہ کہ جو ورائٹی یا کچھ نیا کرنے کی ایک اندھی اور بے قابو خواہش ہے اسے نظم و ضبط میں لایا جائے اور صحت مند خوراک کو ترجیح دی جائے۔ جی، چوتھا اور آخری سبق یہی ہے کہ خوراک کا مقصد جسمانی اور روحانی صحت کو برقرار رکھنا ہے، نہ کہ محض زبان کے چٹخاروں اور جذباتی تسکین کے پیچھے بھاگ کر اپنے جسم کو بیماریوں کا گھر بنا لینا۔ اگر ہم ان تمام باتوں پر غور کریں تو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ ایک دائرے میں گھوم رہی ہے، صرف سٹیج کا منظر بدلا ہے۔ بالکل۔ کل صحرائے سینا کی ریت تھی، آج کنکریٹ کی فلک بوسے عمارتیں، چمکتی ہوئی سڑکیں اور ڈیجیٹل سکرینز ہیں، لیکن انسان کی اندرونی الجھنیں اور اس کا دل آج بھی اسی جگہ کھڑا ہے۔ ہزاروں سال پہلے بھی انہیں بہترین خوراک سے اکتاہٹ ہو گئی تھی، اور آج بھی ہمیں بے تحاشا سہولیات، رنگ برنگے کھانوں اور سمارٹ فونز کے باوجود دلی سکون نصیب نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے اصل مسئلے کی طرف توجہ دینا ہی چھوڑ دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری بے چینی کا علاج اگلی نئی ڈش، اگلی نئی ایپ یا اگلے نئے ماڈل کے فون میں چھپا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہمارا اندرونی رویہ، ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا، ہم جتنی مرضی مادی چیزیں اکٹھی کر لیں وہ اندر کے خلا کو نہیں بھر سکتی۔ جو افراد شکر گزاری کی عادت کو اپنا لیتے ہیں ان کے لیے تھوڑی چیز بھی باعث سکون بن جاتی ہے، اور جو ناشکری کے چکر میں پھنس جاتے ہیں ان کے لیے فراوانی ایک ناختم ہونے والا عذاب بن جاتی ہے۔ وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ مقالے کا یہ سوال واقعتاً ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم اپنی نعمتوں پر شکر گزار ہیں یا مسلسل شکایت اور عدم اطمینان کا شکار ہیں۔ اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم ایک ایسی سوچ پر اختتام کرنا چاہیں گے جو اسی نفسیاتی رویے سے جنم لیتی ہے، لیکن ہمیں خوراک کی میز سے اٹھا کر ہماری زندگی کے دیگر اہم حصوں تک لے جاتی ہے۔ سننے والوں ذرا سوچئے، اگر انسانی دماغ کی یہ عادت، یعنی ہر نعمت کو بہت جلد اپنا لینا، اسے بالکل معمولی سمجھ لینا اور ہمیشہ کچھ نیا تلاش کرنے کے لیے بے چین رہنا، اگر یہ عادت ہمیں خوراک کے معاملے میں اس قدر بے سکونی اور بیماریوں کی طرف لے جا رہی ہے، تو ذرا تصور کریں کہ یہی رویہ ہمارے رشتوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا۔ بہت گہری بات ہے۔ یہی عادت ہمارے کیریئر اور ہماری ذہنی صحت کو اندر ہی اندر کس طرح کھوکھلا کر رہی ہوگی۔ کیا ہم اپنی پوری زندگی کسی نئے من و سلوا کی تلاش میں تو ضائع نہیں کر رہے، جو شاید اس وقت بھی بالکل اسی لمحے ہماری اپنی زندگی کی پلیٹ میں موجود ہے، لیکن ہم محض اپنی اس اندھی عادت کی وجہ سے اسے دیکھ ہی نہیں پا رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔